السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے ایک نیا شگوفہ چھوڑ دیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 15 دن کے اندر اندر برطانوی حکومت کے ساتھ ہمارا نیا معاہدہ طے پا جائے گا، جس کے نتیجے میں ہم نواز شریف صاحب کے لیے برطانیہ میں رہنا اس قدر مشکل بنا دیں گے کہ ان کو پاکستان واپس آنا پڑے گا، یا برطانوی حکومت خود ہاتھ جوڑ کے ان سے کہے گی جناب یہ اپنا بندہ یہ واپس لے جاؤ، کیونکہ یہ اتنا بوجھ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ حکومت چاہتی ہے، ڈسپریٹ ہے ہر ایک لحاظ سے، کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے نواز شریف صاحب کو واپس لے کے آئے اور یہاں پر موجود اپنے احتساب کے بیانیے کو اپنی لوگوں کے سامنے طاقتور کرنے کا ثبوت دے عملی طور پر کہ جناب یہ تھا ہمارا مین کلپریٹ، اس بندے نے پاکستان کو شدید نقصان پہنچایا، اس بندے کے نتیجے سے پاکستان میں منی لانڈرنگ کا آغاز ہوا، یہ کرپشن کا موجد ہے، یہ منی لانڈرنگ کا موجد ہے، یہ ہر ایک الزام اس بندے کے سر پہ ہے، لہٰذا ہم اپنے ملک کے اندر خرابیوں کے تمام تر ذمہ دار شخصیت کو واپس لے آئے ہیں، لہٰذا ہم نے آپ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پورا کر دیا اور اس شخص کو ہم نے احتساب کا عملی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں شکار بنا کر آپ کے سامنے نشان عبرت بنا دیا۔ یہ ہے بنیادی طور پر حکومت کا فلسفہ جس کے اوپر وہ کام کر رہی ہے، لیکن ایسا عملی طور پر ہونا مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر واقعتاً 15 دن کے اندر پاکستان اور برطانوی گورنمنٹ کے درمیان یہ مجرمان کی حوالگی کا معاہدہ طے پانا تھا تو عمران خان صاحب کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ اپنا برطانیہ کا دورہ ملتوی کر دیتے، کیونکہ ایسے معاہدے کو مسودے کو انہوں نے خود اپنے ساتھ بریف کیس میں رکھنا تھا اور لے کے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہنچ جانا تھا اور جا کے بورس جانسن سے کہنا تھا جناب آپ کی حکومت کے ساتھ ہم نے اس معاہدے پر اتفاق کر لیا ہے، لہٰذا آپ فٹافٹ اس معاہدے پر دستخط کریں تاکہ ہم نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے لیے قانونی کارروائی کا آغاز کر سکیں۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ عمران خان صاحب نے خود برطانوی دورہ منسوخ کر دیا، ملتوی کر دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ برطانوی گورنمنٹ نے نواز شریف صاحب سے متعلق کسی بھی معاملے کو ایجنڈے میں شامل کرنے سے انکار کر دیا تھا، بلکہ جو وزیر اعظم عمران خان کا مجوزہ دورہ تھا برطانیہ کا، اس میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جناب اس حوالے سے نہ کوئی بات ہوگی، نہ یہ معاملہ ایجنڈے میں ہوگا اور نہ ہی اس سے متعلق کسی بھی قسم کا مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا، اور یہ پاکستانی ہائی کمیشن نے ان تمام باتوں کی تصدیق بھی کی ہے اور اب یہ میڈیا پہ چل گئی ہے، میں نے بھی اس پر آپ کو ویلاگ کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو۔ تو یہ وہ ساری صورتحال ہے۔ اب اگر عمران خان صاحب نے واقعتاً برطانیہ جانا تھا اور برطانیہ جا کر نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کرنی تھی اور بورس جانسن کو قائل کرنا تھا کہ وہ نواز شریف صاحب کو ان کے ساتھ جہاز میں بٹھا کر واپس بھیج دیں، تو ان کے لیے تو یہ ایک بہترین موقع تھا کہ وہ اس معاہدے کو اپنے ساتھ لے کے جاتے اور وہاں پر جا کر اس پر سائن کرواتے اور ان کو لے کے واپس آ جاتے، لیکن ایسا نہیں ہے، اور چونکہ ایسا ہونا نہیں ہے لہٰذا عمران خان صاحب نے کہا کہ میں برطانیہ جا کر صرف لارڈز کے اندر جا کے میچ دیکھوں اور بورس جانسن کے ساتھ ایک چائے کا دور چلا کے اور واپس آ جاؤں، تو یہ میرے لیے فائدہ مند نہیں، کیونکہ ان کے لیے پولیٹیکلی نقصان دہ تھا، کیونکہ یہاں پر لوگوں نے اعتراض کرنے تھے، ہم نے سوال اٹھانے تھے کہ جناب آپ تو یہاں سے یہ دعویٰ کر کے گئے تھے کہ میں نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کرنی ہے، لیکن نواز شریف صاحب کے حوالے سے کوئی ایک جملہ آپ کے جوائنٹ کمیونیکے میں موجود ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ بات ساری کی ساری آپ نے جو بالکل ہوا میں کی تھی اور اس کا کوئی عملی ثبوت نہیں ملا، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے عمران خان نے اپنا دورہ برطانیہ ملتوی کیا۔ اب جو شیخ رشید احمد صاحب فرما رہے ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کا عمران خان صاحب کو خوش کرنا اور ان کا جو ووٹر اور سپورٹر ہے اس کو اس بات کا پیغام دینا کہ جناب آپ فکر نہ کریں، سب کچھ پلان کے مطابق ہو رہا ہے اور ہم نواز شریف صاحب کو واپس لے کے آ رہے ہیں، اور یہ صرف قومی یوتھ کو خوش کرنے کی ایک کوشش ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ جس طریقے سے شادیانے بجائے گئے ہیں آج، خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف صاحب کی اپیل کو مسترد کر دیا ہے اور لہٰذا ان کی جو سزا ہے وہ بحال ہو گئی ہے، لیکن جو تنقید کرنے والے ہیں وہ اس ایک اہم پہلو پر غور ہی نہیں کر رہے کہ یہ اپیل ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ خارج کی گئی ہے، مسترد کی گئی ہے، یہ اپیل میرٹ کے اوپر مسترد نہیں کی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے
اس فیصلے میں بھی ایک بہت بڑا ریلیف موجود ہے، کیونکہ وہ ریلیف یہ ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف، یعنی کہ یہ جو اپنی اپیلیں ہیں وہ ان کا حق ان کے پاس موجود رہے گا، وہ انٹیکٹ رہے گا ان کے پاس اپیل کا رائٹ، لہٰذا ان کے پاس جو فورم آف اپیل ہے وہ ختم نہیں ہوا، اور یہ ان کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے۔ جب بھی پاکستان آتے ہیں، چاہے وہ اپنی مرضی سے آئیں، چاہے ان کو حکومت لے کے آئے، وہ واپس آ کر پاکستان آ کر اپنے اس رائٹ آف اپیل کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ کہا جائے کہ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی سبکی کا باعث ہے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ ان کے لیے سبکی کا باعث ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپیل کا صورت میں ان کو ایک ریلیف دیا ہے، اور وہ ریلیف آنے والے وقت میں وہ ڈیفینیٹلی استعمال کریں گے۔ دوسری جانب حکومت، اگر ہم حکومت کو دیکھیں اس وقت، تو حکومت کے لیے مشکلات کم نہیں ہو رہی بلکہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور خاص طور پر اس وقت جب بجٹ نے منظور ہونا ہے، قومی اسمبلی کے اندر جو تقاریر ہو رہی ہیں اور خود حکومتی اراکین جو تقاریر کر رہے ہیں، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومتی صفوں میں بھی سب اچھا نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان خود اراکین اسمبلی کے ساتھ ملاقاتوں پر مجبور ہو رہے ہیں، کیونکہ کل سے جو بجٹ کی منظوری کے عمل کا آغاز ہونا ہے، اور اس عمل نے 29 جون تک جاری رہنا ہے، اور 30 جون کو فائنل ووٹنگ ہونے کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب نے یہ جو ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ صرف اور صرف اس ٹیمپریچر کو نارملائز کرنے کی کوشش ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی میں پایا جا رہا ہے۔ آج کے پی کے سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اور عمران خان صاحب نے خاص طور پر کہہ کر بلوایا ہے نور عالم صاحب کو کہ جناب نور عالم صاحب سے کہیں کہ انہوں نے اس اجلاس میں ضرور شرکت کرنی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ نور عالم خان صاحب قومی اسمبلی کے فلور پر عمران خان صاحب کی حکومت کی کارکردگی پر بہت زیادہ تنقید کرتے رہتے ہیں، لہٰذا ان کو بلا لیا گیا۔ اور اسی طریقے سے ایم کیو ایم کے وفد نے ملاقات کی ہے آج، اور ایم کیو ایم آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں، اتحادی ہیں ڈیفینیٹلی، ان کے اپنے اپنے مسائل ہیں، ان کے اپنے اپنے آبجیکٹیوز ہیں، ان کے اپنے اپنے حلقے ہیں جس کے اندر انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے، لہٰذا جب وہ دیکھتے ہیں کہ حکومت کسی جگہ پر تھوڑے سے ہاٹ واٹرز میں آ گئی ہے، تب وہ اپنا حصہ بڑھانے کے لیے، اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، تو لہٰذا آج وہ بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا جناب کراچی کے اندر یہ مسئلہ ہے، کراچی کے اندر وہ مسئلہ ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، ایک تفصیلی انہوں نے اپنا بریفنگ دی، مردم شماری پر انہوں نے بات کی، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا جناب ان مسائل کے حل کے لیے کچھ صورت ہمیں اختیار کرنی پڑے گی، جس پر عمران خان صاحب نے اسد عمر صاحب کی ڈیوٹی لگائی کہ جناب ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان کے ذرا معاملات کو تو دیکھو کس حد تک ہم ان معاملات کو طے کر سکتے ہیں۔ بلوچستان، آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں بجٹ کے موقع پر جس طریقے سے ہنگامہ رائی ہوئی، اور اراکین اسمبلی جس طریقے سے اس وقت بھی 16 ایم پی ایس تھانے میں بیٹھے ہوئے اور پولیس ان کو گرفتار نہیں کر رہی، اسی ساری صورتحال میں جو بلوچستان کے اندر پی ٹی آئی کے صوبائی صدر ہیں اور جو جام کمال کیبنٹ کے رکن ہیں، انہوں نے آج استعفیٰ دے دیا ہے یار محمد رند صاحب نے۔ یار محمد رند صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں جام کمال کے ساتھ زیادہ نہیں چل سکتا، کیونکہ جام کمال ہمارے لیے کسی بھی صورت فائدہ مند نہیں، اور پی ٹی آئی کو وہ بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں، اور عمران خان ان کی بیجا حمایت کر رہے ہیں۔ وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کی بات نہیں سن رہے، وہ جام کمال کی بات سن رہے ہیں، اور ایسے ماحول میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ زیادہ دیر تک چلنا ممکن نہیں ہوگا، اور جلدی ہم اس بارے میں فیصلہ کریں گے۔ لہٰذا بلوچستان کی طرف سے بھی عمران خان صاحب کے لیے کوئی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نہیں آ رہے، اور ایسی صورتحال میں بابر اعوان صاحب کی آج کی ان کی ملاقات ایسی ہے جیسے بابر اعوان صاحب نے ان کو عمران خان صاحب کو ایک نئے بانس پر چڑھا دیا، اور معاملہ کیا تھا جس پر بابر اعوان صاحب نے آج ان کو اپنی گراں قدر مشاورت سے نوازا ہے، اور وہ معاملہ ہے انتخابی اصلاحات کا، جس کے لیے آج اسپیکر نیشنل اسمبلی اسد کیسر نے ایک 14 رکنی کمیٹی بنا دی ہے، جو متنازع بلز میں جو سکم ہیں ان کو دور کرنے کے لیے کام کرے گی، اور بابر اعوان صاحب نے آج ان تمام پہلوؤں پر عمران خان صاحب کو مشاورت دی ہے۔ اب یہ اصل میں بل جس پر بات ہونی ہے وہ ہے انتخابی اصلاحات کا، اور انتخابی اصلاحات کے بل کے اندر اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر 4 نکات ہیں، اور وہ چاروں کے چاروں اختلافی نکات ہیں۔ مثال کے طور پر پہلا نکتہ ہے اوورسیز پاکستانیز کے لیے ووٹنگ رائٹ، دوسرا ہے ای وی ایم یعنی کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا استعمال، تیسرا نکتہ ہے وہ زیادہ سنگین ہے کہ الیکشن کمیشن سے جو الیکٹورل رولز ہیں، انتخابی فہرستیں ہیں، ان کی تیاری کا
اور اس میں تبدیلی کا، کسی ووٹ کو خارج کرنے کا، داخل کرنے کا اختیار لے کر نادرا کو سونپ دیا گیا ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ جو حلقہ بندیاں ہیں وہ حلقہ بندیاں اب آبادی کی تناسب سے نہیں بلکہ ووٹرز کے تناسب سے کی جائیں گی۔ یہ ہیں 4 بنیادی اس کے اندر اختلافات، اور بابر اعوان صاحب نے عمران خان صاحب کو ان 4 اختلافی امور پر مشورہ بھی دیا اور ان سے کہا کہ جناب آپ ڈٹ جائیں، قائم رہیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے اراکین اسمبلی سے کہیں کہ وہ اس کمیٹی کے اندر اپنے موقع پر ڈٹ جائیں، کہ ان سے کہیں کہ ہم نے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، اور تاکہ ہم جب ڈیڈ لاک کریٹ ہو اس کمیٹی کے اندر تو ہم جا کے اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کو یہ بات کہہ سکیں کہ جناب ہم نے تو بھرپور کوشش کی اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ دینے کی، ہم نے بھرپور کوشش کی انتخابات کو دھاندلی سے پاک کرنے کی، ہم نے بھرپور کوشش کی کہ ہم ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جائیں اور انتخابی دھاندلیوں کے عمل کو روکیں، انتخابی نتائج کی تاخیر کو کم کریں، اور اپنا پورا ہم نے اس کے اندر حصہ ڈالا، لیکن ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا گیا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس چونکہ 2/3 اکثریت نہیں تھی بلکہ ایون سمپل میجورٹی نہیں تھی، اس کے لیے ہم اتحادیوں کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ تمام اپنے جو ادھورے کام ہیں یہ کمپلیٹ کر سکیں تو اس کے لیے آپ کو ہمیں 2/3 اکثریت دینا پڑے گی، اور یہ ہمارا نیریٹو بلڈنگ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب ہم سینٹ کے اندر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ جو قانون وہاں پہ رکا ہوا ہے انتخابی اصلاحات کا، ہم وہاں سے بھی اس کو منظور کرا لیں، اور اس کے لیے بھی ہم نے جوڑ توڑ خاصا کیا ہے اور جوڑ توڑ ہم آگے بھی بڑھائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو انتخابی اصلاحات کے حوالے سے پی ٹی آئی کا بنیادی معاملہ، وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز نہیں چاہتے، وہ ان کا انتخابی جو فہرستیں ہیں ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، ان کا حلقہ بندیوں کے معاملے سے بھی پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں۔ ان کا صرف اور صرف ایک نقطہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق مل جائے، کیونکہ جو پی ٹی آئی ہے اس کو اس بات کا یقین ہے کہ بیرون ملک مقیم جو پاکستانی ہیں ان کی جو اکثریت ہے 90 لاکھ کے قریب اس وقت پاکستانی ہیں جو بیرون ملک موجود ہیں، اور پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ وہ 90 لاکھ کی جو اکثریت ہے وہ پی ٹی آئی کے ووٹر اور سپورٹر ہیں، پی ٹی آئی کے ڈائی ہارڈ لوگ ہیں، اور وہ پی ٹی آئی کے علاوہ کسی اور جماعت کو ووٹ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ لہٰذا اس ووٹ بینک کو ہم انکیش کرنا چاہتے ہیں اگلے الیکشنز کے لیے۔ اور اگر آج اپوزیشن کی تمام جماعتیں صرف اس ایک نقطے پر مان جائیں تو پی ٹی آئی باقی 3 نقطوں پر بالکل پیچھے ہٹنے کو اور اپوزیشن کو سپیس دینے کے لیے تیار ہوگی۔ یہ پی ٹی آئی کے اندر ایک سٹیٹڈ پوزیشن ہے، اور آپ دیکھیں کہ اگر کبھی یہ صورتحال سامنے آئی تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی اوورسیز پاکستانی کے ووٹنگ رائٹ سے پیچھے نہیں ہٹے گی، باقی ہر ایک پوائنٹ سے پیچھے ہٹ جائے گی۔ اور اس کی وجہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ووٹنگ رائٹ، اب بابر اعوان صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو انگلیوں پر نچایا، ان کو اب وہ ہنر آ گیا ہے کہ کس طریقے سے سیاسی پرسنالٹیز کو شیشے میں اتارنا ہے۔ تو اب ان کے لیے عمران خان صاحب کیا بھیجتے ہیں؟ وہ عمران خان صاحب کو جس جگہ پہ چاہیں وہ شیشے میں اتار بھی سکتے ہیں، جہاں پہ چاہیں ان سے اپنے مطلب کے فیصلے بھی کرا سکتے ہیں، اور ان کے پاس یہ ہے گدڑ سنگھی، جو میں نے بھی آپ کو بتایا نا کہ وہ ہر ایک معاملہ کر سکتے ہیں، ان کے پاس یہ صلاحیت آ چکی ہے۔ تو اب عمران خان صاحب کو جو انہوں نے سودا بیچا ہے آج، جس طرح ان کو نئے بانس پہ چڑھایا ہے، اب اس کے کچھ نہ کچھ اثرات تو بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں گے، اور آنے والے چند دنوں میں اس بات کا خود بخود نتارہ کر دیں گے کہ بابر اعوان صاحب عمران خان صاحب کو جو نیا سودا بیچ رہے ہیں وہ عمران خان صاحب نے کس حد تک خریدا ہے، کیونکہ ان کا کوئی نہ کوئی بیان سامنے آ جائے گا جو اس سے ریلیونٹ ہوگا، اور جیسے ہی وہ بیان سامنے آ جائے گا اس بات کی تصدیق ہو جائے گی کہ یہ جو ان کے منہ میں جو الفاظ ہیں یہ الفاظ ان کے کس مشیر نے ان کے منہ میں ڈالے ہیں، کیونکہ قانونی طور پر اب جو بابر اعوان صاحب ہیں ان کی پوزیشن اس وقت بہترین ہے، وہ اور شہزاد اکبر، یہ 2 لوگ ہیں جو ان کے منکر اور نکیر ہیں۔ یہی عمران صاحب کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ وہ اپنے ان منکر اور نکیر سے کس طرح بچنے کی کوشش کریں گے یا ان کا نشانہ بنیں گے۔ یہ ان کا امتحان ہے اس وقت اصل، اور دیکھتے ہیں وہ اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔